السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے موبائل اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں تو کمپنی اضافی منٹ اور میسج دیتی ہے، کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ رقم قرض ہے اور جو کمپنی یہ منٹ دے رہی ہے وہ قرض کے اوپر فائدہ دے رہی ہے. قرض کے اوپر فائدہ لینا سود ہی کی شکل میں سے ایک شکل ہے. واللہ اعلم. اہل حدیث کی تاریخ بیان کریں، یہ کب سے آ رہے ہیں؟ سائل پہلے حدیث کو سمجھ لے. قرآن حکیم حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے. تو قرآن کو بھی حدیث کہا گیا، فرمان مصطفیٰ کو بھی حدیث کہا گیا. جب سے قرآن اور حدیث ہیں تب سے اہل الحدیث ہیں. اہل الحدیث کون ہیں؟ قرآن اور حدیث کو ماننے والے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اللہ کا حکم حدیث ہے. فرشتوں نے حدیث سنی، سر جھکا دیا، سجدہ کر لیا. تو اہل الحدیث فرشتے بھی اس میں داخل ہو گئے. اہل الحدیث کے مخالف اہل الرائے کا گروہ ہے، جو حدیث کو سننے کے بعد کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے پر ہماری رائے، ہمارا خیال وہ یہ ہے. اہل الرائے ان کا امام شیطان تھا. اس نے اپنی رائے دی تھی کہ نہیں، آدم مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، میں افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں. وہ رائے کے اوپر چلا، گمراہ ہو گیا. رشتے حدیث پر چلے، کامیاب ہو گئے. تو پیارے بھائی، جب سے قرآن اور حدیث ہے تب سے اہل الحدیث ہیں. صحابہ کون تھے؟ قرآن اور حدیث کو ماننے والے اہل الحدیث تھے. تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، یہ کون تھے؟ قرآن اور حدیث کو ماننے والے. چاروں امام کون تھے؟ قرآن اور حدیث کو ماننے والے. تو ان کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، انہی کو اہل السنہ کہا جاتا ہے. تو اپنے دل میں قرآن اور حدیث کی محبت کو بٹھائیے اور یقین کیجئے جب سے قرآن اور حدیث ہے تب سے اہل الحدیث ہیں. سائل کہتا ہے محلے کی عورتیں جمع ہو کر 1,00,000 مرتبہ یا سلام پڑھتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے. اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے تو صحیح ہے، اور فرمان مصطفیٰ سے ثابت نہیں ہے تو بدعت ہے. صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم سے ثابت نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں، وہ مردود عمل ہے. تو اس طرح عورتوں کا اکٹھا ہونا، اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا وظیفہ کرنا اجتماعی طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں، آپ کے صحابہ کے فہم سے ثابت نہیں، تو یہ عمل بدعت ہوگا. سائل کہتا ہے والد کے پیسوں سے بیٹے نے کاروبار کیا، کافی عرصہ بیٹے نے ان پیسوں سے کمایا. جب والد نے کام چھوڑا تو رقم 10 لاکھ تھی، پھر بیٹے کی محنت سے رقم 50 لاکھ تک پہنچی. اب والد فوت ہو گئے تو کیا 50 لاکھ میں بہن کا بھی حصہ تھا؟ پیارے بھائی، اصل رقم کس کی تھی؟ والد کی. بیٹا اس میں شریک ہوا، اپنی محنت کرتا رہا اور محنت کے مطابق پیسے بھی لیتا رہا، پروفٹ بھی لیتا رہا. اب وہ محنت کرنے کے بعد جس مقام پر پہنچا ہے، اصل کاروبار والد کا تھا، یہ اس میں شریک ہوا، یہ پارٹنر بنا، یہ حصے دار بنا، اس نے محنت کی. تو جب وہ سارا مال تقسیم ہوگا تو جہاں اس کا حق نکلے گا وہیں بہن کا بھی حق نکلے گا، کیونکہ مال اصل والد کا تھا. وہ 10 لاکھ سے 50 لاکھ تک آیا. ہیلوں اور بہانوں سے اپنی بہنوں کا حق نہ کھائیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ہمارے ہاں اللہ من رحم ربی تو رواج ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بہن کو اگر پیسہ دے دیا یہ تو کوئی اور لے گیا،
بہنوئی تو غیر ہے نا، برادری کا نہیں ہے، تو ہماری زمین، ہماری پراپرٹی، ہمارا پیسہ بہنوئی لے جائے گا تو بہنوئی کھا جائے گا۔ بہن کا یہ حق کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ آپ کو یہ مال و دولت کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آپ اللہ کے فرض کیے ہوئے حق کو توڑ کر اپنی قبر ٹھنڈی کر رہے ہیں یا جہنم کا گڑھا بنا رہے ہیں؟ فیصلہ کیجئے۔ بعض کہتے ہیں جی وہ بہن نے کہہ دیا کہ میں معاف کرتی ہوں۔ بہن کیوں معاف کرتی ہے؟ اس خوف سے کہ بھائی کہتا ہے یا زمین لے لے یا بھائی لے لے۔ زمین لے گی تو بھائی نہیں ملے گا، پیسہ لے گی تو بھائی نہیں ملے گا، حصہ مانگے گی تو بھائی نہیں ملے گا، خاندان میں ناک کٹ جائے گی ہماری، تمہاری بہن نے حصہ لیا ہے، لوگ تانے دیں گے۔ اس ڈر سے بہنیں معاف کر دیتی ہیں۔ آپ یہ ڈر ختم کریں کہ بہن میں جیسے تجھے پہلے ملتا تھا، حصہ دینے کے بعد بھی میرے دل میں کوئی ملال نہیں آئے گا، میں تجھے اپنی طرف سے کچھ نہیں دے رہا، یہ تیرے باپ کا ہے، جس طرح میرا باپ تھا ویسے تیرا باپ ہے، جیسے اللہ نے میرا حق رکھا ویسے ہی اللہ نے تیرا حق رکھا۔ اپنی بہنوں کا حق دیجئے۔ اپنی آخرت خراب کر کے بچوں کی دنیا سنوار کر جاؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ عقل مندی ہے یا بے وقوفی؟ آپ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو حق سے محروم کر کے مر رہے ہیں۔ اس ظلم کا حساب کون دے گا؟ آپ دیں گے۔ آپ کی پراپرٹی پہ مزے کون کرے گا؟ آپ کی اولاد کرے گی۔ جوتے خود کھاؤ گے اور مزے اولاد کو کرواؤ گے۔ یہ عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے۔ سائل کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں نبوت کے بعد ولایت شروع ہوتی ہے، یہ ولایت ہے کیا؟ قرآن اور سنت میں ایسی کسی چیز کا ذکر موجود نہیں ہے۔ ان رافضیوں کے ہاں ولایت ہی اصل میں نبوت کا دوسرا مقام ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جہاں سے نبی پیتا ہے وہاں سے امام پیتا ہے۔ امامت کا عقیدہ، یہ ولایت کا عقیدہ ان کے ہاں شریعت اسلامیہ کی حدود کو توڑنے والا عقیدہ بنایا گیا ہے۔ ان کے نزدیک امام پر ویسے ہی وحی ہوتی ہے جیسے نبی پر ہوتی ہے، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے اس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آج کل تو ذاکروں کو سنو تو اللہ معاف فرمائے، وہ امام کو اس مقام پر پہنچا چکے ہیں جو اللہ کا مقام ہے۔ اس کو کائنات میں تصرف کا مکمل اختیار دے دیا گیا ہے۔ وہ رزق بھی دیتے ہیں، وہ اولاد بھی دیتے ہیں، وہ شفا بھی دیتے ہیں، وہ بیماریاں بھی ٹالتے ہیں، وہ موت بھی دیتے ہیں، وہ زندگی بھی دیتے ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو امامت کا مقام اور ولایت کا مقام سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اللہ والی صفات اپنے آئمہ کو دے کر شرک اکبر کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سائل کہتا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں؟ دلیل سے بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جنازہ جنازگاہ میں ہوتا تھا۔ مسجد کے ساتھ ایک جنازگاہ تھی، وہیں پر جنازہ پڑھا جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1329، اس کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے اس جنازگاہ میں پڑھتے۔ البتہ مسجد میں جنازہ پڑھنا ثابت ہے اور جائز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 973 میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن البیضاء الا فی المسجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کا جنازہ مسجد کے اندر ہی ادا کیا۔ اور اسی روایت میں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حکم دیا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ میں جنازہ پڑھ سکوں، تو امہات نے اپنے حجروں میں رہتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھا۔ اس کے علاوہ بھی آثار صحابہ موجود ہیں، تو مساجد میں جنازہ پڑھنے پر اعتراض کرنا باطل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے جنازگاہ میں پڑھا جائے یا مسجد میں پڑھا جائے۔ سائل کہتا ہے میری موبائل کی دکان ہے، 1 لاکھ کا سامان ہے جو کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا کاروبار ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو آپ سال پورا ہونے پر آپ کے سٹاک میں جو مال موجود ہے اس کی مارکیٹ ویلیو لگائیں، اور اس مارکیٹ ویلیو کے مطابق آپ نے جو لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے اس کو بھی شامل کر لیں۔ 1 لاکھ کا سامان پڑا ہے، 1 لاکھ آپ کا لوگوں کے اوپر ادھار ہے جو تجارت کے اندر لین دین جاری رہتی ہے، 2 لاکھ ہو گئے۔ آپ نے کسی کا ادھار دینا بھی ہے، مثال کے طور پہ 50,000 آپ نے کسی کا ادھار دینا بھی ہے، تو 50,000 اس میں سے مائنس کر دیں، اور باقی جو آپ کا 1.5 لاکھ ہے اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے دیں۔ سائل کہتا ہے کہ مرد استاد عورتوں کو دینی تعلیم دے سکتا ہے؟
جی پردے کے اہتمام کے ساتھ دے سکتا ہے، پردے کے پیچھے سے وہ بچیوں کو، عورتوں کو دین پڑھا سکتا ہے، وہاں اختلاط نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ جس چیز سے شریعت روکتی ہے وہ بے پردگی ہے جو بے حیائی کا دروازہ کھولتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے آ کے درخواست کی تھی، جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 101 ہے، جس میں سیدنا ابو سعید سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے پھر ان کے لیے ایک دن خاص کیا اور آپ ان کو تعلیم دیتے۔ تو استاد بچیوں کو مدرسے میں پڑھا سکتا ہے دیوار کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے، بے پردگی سے بچتے ہوئے جو بے حیائی کا دروازہ کھولتی ہے۔ آج کل تو الا من رحم ربی یہ تمیز ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ٹیلی ویژن پہ، چینل پہ پروگرام ہوتے ہیں جس میں بے حیا عورتیں، اور خاص طور پہ رمضان کے اندر تو یہ بیماری بہت بڑھ جاتی ہے۔ سحری کے پروگرام چیک کر لیں، افطاری کے پروگرام چیک کر لیں، اکثریت ان میں وہی ہوتی ہیں جو کبھی فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والی، اور وہ مکمل میک اپ کر کے سج دھج کے، کسی نے دوپٹہ اپنے گردن میں پتلا سا ایک دوپٹی ڈالی ہوئی ہے، اگر کسی نے سر پہ بھی رکھا ہے احترام کے لیے تو آدھے سر کے بال وہ زلفیں نظر آ رہی ہیں، اور آدھا سر ان کا اس باریک سی ایک چنی کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور سامنے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال جواب بھی ہو رہے ہیں، گفت و شنید بھی ہو رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، قوم کو دین بھی سکھایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں بے پردگی ہے، جہاں بے حیائی ہے، جہاں غیر محرم عورتیں ہیں، تو وہاں پر شریک ہونا، اس مجلس میں بیٹھنا اہل علم کے لیے جائز نہیں ہے۔ علماء شرط لگائیں، میرے ساتھ کوئی اینکر پرسن مرد آ کے بیٹھے گا، میں گفتگو کروں گا، وہ دین کے سوالات کرے گا، میں جواب دوں گا، اور اگر کہیں عورت آئے گی تو میں ایسے پروگرام سے اٹھ جاؤں گا جس میں ایک بے پرد عورت آ کے بغیر نقاب کے میرے سامنے بیٹھے اور مجھ سے وہ مائک پکڑ کر سوال بھی کرے اور میں اس کے سوالوں کا جواب بھی دوں، تو ایسے پروگرام کے اندر اہل علم کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ سائل کہتا ہے کہ نماز جمعہ کا معاملہ ریاست سے متعلق ہے۔ ہم نے غامدی صاحب کو سنا، وہ کہتے ہیں جمعہ اسی جگہ قائم ہوگا جہاں مسلمانوں کی ریاست ہوگی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بعض فقہا کی بھی یہ رائے ہے، لیکن بغیر دلیل کے ہے۔ ان کی دلیل نہ غامدی صاحب کے پاس اس بات کی دلیل موجود ہے، اور نہ جس نے یہ رائے دی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے۔ غامدی صاحب کو ہم عرض کرتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ مالک درس دیتا ہے مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب آواز لگے، پکارا جائے جمعے کے دن اللہ کے ذکر کے لیے، تو اکٹھے ہو جاؤ، کاروبار کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، دوڑو اللہ کا ذکر کے لیے، مسجد میں آؤ۔ یہ حکم عام ہے، اس میں کہیں قید، کہیں پابندی نہیں ہے کہ نہیں اس کے لیے لازمی ہے کہ اسلامی اسٹیٹ ہو، ریاست ہو، اور ریاست جمعے کا اہتمام کرے، اگر ریاست نہ ہو تو جمعے کا اہتمام نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت اہل ایمان سے خطاب کرتی ہے، جہاں اہل ایمان موجود ہیں، جہاں وہ نماز پڑھیں گے۔ غامدی صاحب تو خاص کر رہے ہیں کہ وہ پریئر روم بنائیں اور اس میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، جمعہ نہیں، جمعہ ریاست کا کام ہے۔ جس طرح نماز اہل ایمان پہ فرض ہے، اسی طرح جمعہ بھی اہل ایمان پہ فرض ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1082 کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ تشریف لانے سے پہلے ہمیں سب سے پہلا جمعہ مدینہ منورہ میں اسعد بن زرارہ نے پڑھایا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ پیارے نبی ابھی مدینہ میں تشریف نہیں لائے اور مدینہ میں جمعہ پڑھایا گیا۔ آپ تشریف لائے تو ریاست بنی، آپ کے تشریف لانے سے پہلے تو ریاست نہیں تھی۔ ریاست نہ ہونے کے باوجود جمعے کا اہتمام اہل ایمان نے کیا، تو یہ دلیل ان کے سر پہ قرض ہے کہ جہاں ریاست ہوگی وہاں جمعہ ہوگا، اور جہاں ریاست نہیں ہوگی وہاں جمعہ نہیں ہوگا۔ پھر غامدی صاحب کے نزدیک تو حدیث سے بھی دین میں کوئی عمل ثابت نہیں ہو سکتا۔ اپنی کتاب میزان کے صفحہ 61 پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ حدیث دین کا ماخذ نہیں ہے، تو پھر غامدی صاحب اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے دین کیسے بنانے لگے اور دین کے احکامات کیسے بیان کرنے لگے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق پہ قائم رکھے،
اسی پہ ہماری موت ہو، اس حال میں موت ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔